حامدا ومصليا ومسلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعصمك من الناس صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ناظرین و سامعین، آج ایک اہم عقیدہ اور مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے دنیا میں عصمت کا درجہ کن ہستیوں کو عطا فرمایا ہے. تو اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ جو کتب علم کلام کے اندر اور محدثین، محققین اور مفسرین کی تصریحات کے اندر مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو درجہ عصمت عطا فرمایا ہے. پوری مخلوق کے اندر ملائکہ معصوم ہیں، اور بشریت کے عالم کے اندر یہ درجہ عصمت انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہے. اور یہ بھی واضح رہے کہ عصمت کا درجہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہے وہ نزول وحی جلی سے بعد میں ثابت نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں ثابت ہے. جیسا کہ التمہید فی بیان التوحید میں امام ابو شکور سالمی رضی اللہ عنہ نے بڑی وضاحت سے اس پر بات فرمائی ہے. امام ابو شکور سالمی رضی اللہ عنہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کے ہم عصر بزرگ ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے مسلمہ پیشوا ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام ظاہری جسمانی بلوغ سے قبل بھی نبی بھی ہوتے ہیں، معصوم بھی ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جسمانی بلوغ اور نزول وحی جلی کے بعد بھی نبی ہیں اور معصوم ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، تاہم کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے ایسا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا ہے کہ انہیں محفوظ عن الخطا کہا جا سکتا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ وہ عصمت کے درجے میں تو نہیں ہیں، لیکن وہ پرہیزگاری میں، تقوی میں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اتصال و اتباع میں اس قدر کامل ہیں کہ وہ لوگ محفوظ عن الخطا ہیں. محفوظ عن الخطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں ان سے کوئی خطا صادر نہیں ہوتی. اگر خدا نخواستہ کسی ایسی ہستی سے خطا صادر ہو جائے تو اللہ جل شانہ ان کو ایسی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ ان کی خطا کا درجہ کہیں عبادت سے بھی بڑھ جاتا ہے. اس سبب سے ان کا رتبہ کہیں اور زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے. لہذا ان ہستیوں کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اور ان ہستیوں کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں. ہر دو طبقات کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں طہارت کا ذکر فرمایا. صحابہ کرام کی باری آتی ہے تب بھی وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ جیسے مقدس القابات ذکر فرمائے گئے اور حقیقت بیان فرمائی گئی،
اور ایسے ہی فرمایا گیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور جب اہل بیت اطہار کی باری آتی ہے تو ارشاد فرمایا گیا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت کرام کو حفاظت عن الخطا کا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی خطا ہو جائے تو اس خطا کی وجہ سے بھی یہ اس درجے میں چلے جاتے ہیں۔ بسا اوقات عبادت سے بھی اس درجے میں کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان ہستیوں سے خطا واقع ہو، ان ہستیوں سے کوئی غلطی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس عقیدے اور نظریے کی روشنی میں موجودہ حالات کے اندر جو مسئلہ سوشل میڈیا پر بطور خاص زیر گردش ہے وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب سیدنا خلیفۃ المسلمین جانشین رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے صرف سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بقید حیات تھیں، باقی صاحبزادیاں بھی وصال فرما چکی تھیں اور صاحبزادے بھی وصال فرما چکے تھے، ازواج مطہرات بھی تھیں، اور آپ کے خاندان کے دیگر حضرات جیسے سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب وغیرہ ہما یہ لوگ بقید حیات تھے۔ اب اس سلسلے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل رضی اللہ عنہ سے یہ سوال فرمایا کہ باغ فدق ہمیں وراثت کے طور پر دیا جائے، تو آپ نے جواب کے اندر ایک حدیث پاک سنائی جس پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی، دوبارہ وصال مبارک تک ایسا سوال نہیں فرمایا اور ایسا مطالبہ بھی نہیں فرمایا۔ انشاءاللہ باغ فدق کی حقیقت اور اس کا شرعی حل آئندہ ایک کلپ کے اندر تفصیلاً بیان کی جائے گی۔ تاہم اس وقت جو بات چل رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے یہ سوال فرما کر کوئی خطا کی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا یہ وہ مقدس ہستی ہیں جو اہل بیت کرام کے اندر ہیں اور پھر حضور کی صاحبزادیوں میں سب سے لاڈلی صاحبزادی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی عورتوں کی سردار فرمایا، اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، وہ زاہدہ عابدہ متقیہ تھی، لہذا ان کا جو سوال کرنا ہے باغ فدق کے بارے میں یہ خطا نہیں ہے، یہ ایک ڈسکشن ہے جس کے کئی حقائق ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال ہی اس لیے فرمایا ہو کہ پوری امت کے سامنے کھل کر یہ حقیقت آ جائے کہ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ سوال و جواب یہ مقام خطا ہی نہیں ہے ہی نہیں، اس مقام پر خطا کا لفظ استعمال کرنا یہ نہیں جائز نہیں ہے، بلکہ خطا ایسی ہستیوں سے اس وقت ہوتی ہے جب ان کا تقابل احکام سے ہو اور وہ احکام کے مقابلے پر ہوں، اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان سے خطا ہوئی اور اجتہادی خطا ہوئی۔ جیسے حضرت علی شیر خدا خلیفہ برحق ہیں، حضرت معاویہ سے خطا ہوئی، جیسے حضرت علی شیر خدا خلیفہ برحق ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا اجتہادی ہوئی۔ یہاں خطا نہیں ہے، یہاں ایک سوال ہے، ایک مطالبہ ہے، ایک استفسار ہے۔ اس کی نظیر
دیگر احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک خادم چاہیے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی تم یہ تسبیحات پڑھو، یہ تحمیدات پڑھو، یہ تکبیرات پڑھو، یہ اس سے بہتر ہے۔ آپ نے خادم عطا نہیں فرمایا۔ لہذا اب سرکار نے جب خادم نہیں عطا فرمایا، سیدہ نے سوال کیا، تو کیا نعوذ باللہ کیا کہا جائے گا کہ خطا کی ہے؟ ہرگز نہیں کی۔ یہ ایک سوال ہے، ایک مطالبہ ہے، ایک تمنا ہے اور ایک خواہش ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث پاک میں بھی نظیر ملتی ہے کہ ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو سفارشی بنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ یا رسول اللہ، آپ جس دن ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو زیادہ طائف آتے ہیں، ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، طائف کم ہوتے ہیں۔ سیدہ سرکار کی خدمت میں گئیں، یا رسول اللہ میری مائیں یہ درخواست کرتی ہیں، میں یہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا بیٹی تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں راضی نہیں ہے؟ تو سیدہ خاموش ہو گئی۔ تو آپ کے جواب کے اندر یہ مضمون تھا کہ بحیثیت شوہر سب کو خرچہ دیتا ہوں، ہدیہ دینے میں ہدیہ دینے والے کی مرضی ہے، وہ جتنا دے، جہاں دے یا نہ دے۔ تو سیدہ تو خاموش ہو گئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی ہوں۔ اب نعوذ باللہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ سیدہ نے یہ بات کر کے خطا کی ہے، سیدہ نے ایسا سوال کر کے خطا کی ہے۔ لہذا ان دلائل کی روشنی میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ فتح کے بارے میں خلیفہ بلا فصل سے سوال کرنا یہ ہرگز خطا نہیں ہے، نہ ہی اجتہادی اور نہ ہی فسادی، کیونکہ یہ مقام خطا کا سرے سے ہے ہی نہیں۔ موجودہ حالات کے اندر ہمارے مسلک کے عالم دین مولانا ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب سے یہ کچھ الفاظ صادر ہوئے کہ سیدہ نے خطا کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ اگرچہ ان کی نیت تو بے ادبی کی نہیں ہوگی، یقیناً نہیں ہوگی، لیکن الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے، کئی روافض بھی شامل ہیں اور اس میں کئی ہمارے سنی بھی شامل ہیں، بلا شبہ جذبات جو ہیں، عقیدت جو ہے اس کا تقاضا بڑا شدید ہوتا ہے، لیکن وہ گالم گلوچ میں جس حد تک پہنچے ہیں انہیں اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ میری گزارش ہوگی کہ مولانا صاحب مہربانی فرما کر ان الفاظ سے رجوع فرما دیں، یہ سیدہ کے شایان شان نہیں ہیں یا ایسی ہستیوں کے شایان شان نہیں ہیں۔ خطا کا واقع ہونا سیدہ سے 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، آج تک کسی نے اس کا قول نہیں کیا کہ باغ فدق میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے سوال کر کے خطا کی، غلطی کی۔ ایسا سوال ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہاں کہیں سے بھی مذکور نہیں ہے، ہم نے نہ سنا ہے نہ ہم نے پڑھا ہے۔ اور یہ جو حضرات ناجائز حد تک اخلاقیات سے بھی گزر کر مولانا پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں اور گالم گلوچ کر رہے ہیں، یہ طریقہ بھی اچھا نہیں ہے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ ذمہ دار حضرات اس حقیقت پر توجہ فرمائیں گے کہ خطا وار ہونا سیدہ کا نعوذ باللہ یہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہے اور نہیں ایسا کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہ جو حضرات اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اخلاقیات کو بھی چھوڑ دیا، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جلد ہی مسئلہ باغ فدق، سیدہ کا سوال اور خلیفۃ المسلمین کا جواب، اور اس کے بعد اس کی تاریخی حیثیت، خلفائے راشدین کا طرز عمل، حسنین کریمین کا طرز عمل اور اس کی شرعی حیثیت اور دیگر حقائق کے ساتھ انشاءاللہ باغ فدق کے مسئلے کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں بعض سادات کرام میں سمجھتا ہوں کسی حد تک نسل پرستی میں اس قدر ماہر ہو گئے ہیں کہ وہ قرآن، حدیث،
اصول اسلام ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی جو اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر ہے اور اسلام کی رہنمائی ہے ایک کلپ میں پیش کی جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔